شاعر کو بلاتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ مقصود کو دبانا نہیں، مطلب مگر ایک جو شاعر ہیں جو ہماری ان محفلوں کی جان ہیں یہ تو اور شان ہے بے شک اور ہم سب کا مان ہے. اور اگر وہ چاہیں تو پنجابی میں بھی شاعری کر سکتے ہیں، اس لیے کہ پنجابی ان کی زبان ہے. اگر آپ کو دیکھ کے انہیں جوش آ گیا ہو تو میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر نرمل مان کو. میں خالد سعید اور سعید نعیم اور نسیم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں بہت مشکور و ممنون ہوں کہ مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا ہے. غزل تو میں کئی بار سنا چکا ہوں، آج ایک نظم پیش کرنے کی ضرورت کرتا ہوں. میری شریک حیات ساتھ نہیں ہے کیونکہ ہم ایک اور فنکشن پہ مدعو تھے تو مجھے وہاں لے جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں، میں 2 بار مس کر چکا ہوں، اگر اب نہ گیا تو خالد سعید صاحب میرا اعتبار اٹھ جائے گا. جب میں یہاں آیا تو انہوں نے نہ صرف اعتبار اٹھ جاتا بلکہ جرمانہ ہو جاتا. ڈاکٹر صاحب آج بیگم نہیں ہے، کھل کھلا کے دل سے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی غیر موجودگی کا میں موقع کا فائدہ اٹھا کے آپ کو ایک نظم سنا دیتا ہوں. وہ جب ہوتی ہیں مجھے نہیں سنانے دیتی ہے نظم. اس کا نام ہے جوانی کے دن. کچھ دن پہلے لکھی گئی تھی تو آپ نے ہلا گلا کا ٹائٹل دیا ہے، اس لیے تھوڑا ہلا گلا ٹائپ کی ہے. اب یہ سوچ لیجئے کہ تھیوری ہے، پریکٹیکل میں تو جو فیل پاس ہونا تھا ہو چکے ہیں. اس میرا تعلق دہلی سے ہے اور میری اردو کا تلفظ دہلی کا ہے. کچھ اس میں دہلی کے مناظر ہیں جو دہلی میں رہ چکے ہیں، وہ زیادہ لطف اندوز ہوں گے. بہرحال سنیے. اجازت ہے؟ کیا کہ جوانی کے دن تھے انداز اپنا اور تھا، اب عالم پیری میں اور اپنا طور ہے. جوانی کے دن تھے انداز اپنا اور تھا، اب عالم پیری میں اور اپنا طور ہے. احبابوں کی مجلسیں تھیں، شرافت و مربت تھی، اب تو جلدی میں ہائے ہائے. مختلف یہ دور ہے، دیکھیے صاحب یہ مسئلہ قابل غور ہے. وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور. اگلا بند ہے. یاروں کی منڈلی ندی کنارے پکنک پر جاتی تھی. اسٹوڈنٹ. یاروں کی منڈلی ندی کنارے پکنک پر جاتی تھی، جب وادی گل پہ ٹھنڈی چاندنی چھا جاتی تھی. فضا میں ایک مستی تھی، کوئل کوک سناتی تھی، شبنم بوسے لیتی تھی، سینے پہ ایک زلف سی لہراتی تھی. حوروں کی ٹولی بہشت سے اتر کر وادی میں آ جاتی تھی. ٹولی یاروں سے مل کر ایک نغمہ رنگی گاتی تھی. ہوا میں پھولوں کی خوشبو تھی، کم سن کلیوں کی مہک میں برسات. اگلا بند سنیے. اس میں ذرا ہلا گلا ہے جوانی کے دنوں کا. جاتے تھے ہم میلے میں جہاں بھیڑ بھڑکا ہوتا تھا. یہ تھوڑا اونچا کر لیں. اب ٹھیک ہے. نہیں اب یہ ہماری طرح ڈھیلا ہو رہا ہے. چلیے ٹھیک ہے، اب صحیح ہے. جاتے تھے ہم میلے میں. اس کو آدمی لے لیتے. کہتا تھا جاتے تھے ہم میلے میں جہاں بھیڑ بھڑکا ہوتا تھا. جاتے تھے ہم میلے میں جہاں بھیڑ بھڑکا ہوتا تھا، جہاں خواتین و حضرات کا آپس میں دھکم دھکا ہوتا تھا. ٹھیک ہے بازاری. جاتے تھے ہم میلے میں جہاں بھیڑ بھڑکا ہوتا تھا، جہاں خواتین و حضرات کا آپس میں دھکم دھکا ہوتا تھا. اس میلے ٹھیلے میں، اس ریلے پیلے میں مکم مکہ ہوتا تھا. اس میلے ٹھیلے میں، اس ریلے پیلے میں کچھ چٹکی چٹکا ہوتا تھا. اس میلے ٹھیلے میں، اس ریلے پیلے میں کچھ چٹکی چٹکا ہوتا تھا. اس بھیڑ بھڑکے میں، اس دھوم دھمکے میں، اس دھکم دھکے میں 10 دھکے ہم کھاتے تھے کہ دھکا اپنا ہوتا تھا. اگلا بند سنیے کہ ہمیں اپنی گزری جوانی یاد آتی ہے. اب لوگوں کے نام آئے کہ سریا کی کافر بیانی یاد آتی ہے. جھوٹے وعدوں پہ جو ٹرخاتی رہی، زہرا کی لنز ترانی یاد آتی ہے. شیلا کے بالوں کی خوشبو سانسوں کو مہکاتی ہے. مینا کے یاقوتی لبوں کی یاد ہم کو ستاتی ہے. پھر ملنے کا وعدہ کر کے اڑن چھو ہو گئی. پھر ملنے کا وعدہ کر کے اڑن چھو ہو گئی. نسرین کی وہ بے ایمانی یاد آتی ہے.
اب سنیے کہ ہمارے شوق تمنا کو جگا کر پردے میں چھپ گئی، ہمارے شوق تمنا کو جگا کر پردے میں چھپ گئی، عذرا کی وہ شیطانی یاد آتی ہے، بوسے کے عوض تسبیح ہمیں پکڑا دی، بوسے کے عوض تسبیح ہمیں پکڑا دی، زاہدہ کی پاک دامانی یاد آتی ہے، عذر نزاکت کر کے وہ ہم سے محبت نہ کر سکی، عذر نزاکت کر کے وہ ہم سے محبت نہ کر سکی، پروین کی وہ نادانی یاد آتی ہے، ہمارے ہر سوال کا جواب اس کے پاس تھا، شمسہ کی حاضر بیانی یاد آتی ہے، گھر سے بھاگ کر ہم سے ملنے آئی تھی وہ ایک دن، گھر سے بھاگ کر ہم سے ملنے آئی تھی وہ ایک دن، شکیلہ کے چہرے پر وہ پریشانی یاد آتی ہے، البم کھول لیتا ہوں تو دل پر چوٹ لگتی ہے۔ آپ نے تو جوش صاحب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ਨਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੱਪ ਪਾਈ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। البم کھول لیتا ہوں تو دل پہ چوٹ لگتی ہے، جب بھولی بسری کہانی یاد آتی ہے، اس کی تصویر آج بھی آنکھیں دکھاتی ہے، اس کی تصویر آج بھی آنکھیں دکھاتی ہے، سلمیٰ کی خوں فشانی یاد آتی ہے، آج بھی طبیعت جب بے چین ہوتی ہے، امیتا کی مہربانی یاد آتی ہے، گھنٹوں تکتا ہوں شبنم کی تصویر کو، اس کے لب، اس کے عارض، اس کے گیسو، اس کی پیشانی یاد آتی ہے، اس کے جسم کا لمس دیوانہ بنا دیتا تھا، نیکی کی آغوش آج بھی تخیل کو گرماتی ہے۔ اب دیکھیے ڈربی کا گھوڑا ہر ریس تو نہیں نہ جیت سکتا، سنیے شعر، اس کے جسم کا لمس دیوانہ بناتا تھا، نیکی کی آغوش آج بھی تخیل کو گرماتی ہے، اپنی مغرور جوانی کو ہزیمت بھی ہوئی تھی ایک بار، شعر سنیں، اپنی مغرور جوانی کو ہزیمت بھی ہوئی تھی ایک بار، نینا کا اسرار محبت ہمیں اپنی پشیمانی یاد آتی ہے، مقرر ارشاد، اپنی مغرور جوانی کو ہزیمت بھی ہوئی تھی ایک بار، نینا کا اسرار محبت ہمیں اپنی پشیمانی یاد آتی ہے، بجلی چمکی، بجلی کڑکی، بجلی ڈر کے مجھ سے لپٹ گئی، بجلی نام بھی ہوتا ہے لوگ، بجلی کڑکی، بجلی چمکی، بجلی کڑکی، بجلی ڈر کے مجھ سے لپٹ گئی، ہمیں آج بھی وہ رات طوفانی یاد آتی ہے، پیار سے پہلے ہزاروں سوال ہم سے کرتی تھی، انیتا کی وہ عجب بدگمانی یاد آتی ہے، وہ بہانے بناتی تھی اکثر، کوئی فرضی کہانی سناتی تھی، سیما کی وہ داستان طولانی یاد آتی ہے، اور پھول اکثر ٹانکتا تھا ریکھا کے بالوں میں، چمپا چمیلی کی بھینی خوشبو رات کی رانی یاد آتی ہے، بکینی، سب مذہب آ رہے ہیں، بکینی پہن کر شام کو ساحل پہ ملتی تھی، بکینی پہن کر شام کو ساحل پہ ملتی تھی، ریچل کی وہ ہوش ربا اوریانی یاد آتی ہے، شوق تمنا کو ہوا دیتی تھی، ہمارے رگ شیطاں کو اکسا دیتی تھی، سنی، شوق تمنا کو ہوا دیتی تھی، ہماری رگ شیطاں کو اکسا دیتی تھی، سریتا کی طبیعت جلانی یاد آتی ہے، جوانی میں وعدہ کر کے توڑنے کی مشہور اپنی عادت تھی، جوانی میں وعدہ کر کے توڑنے کی مشہور اپنی عادت تھی، پھر بھی وقت رخصت ساہرہ کے چہرے پہ حیرانی یاد آتی ہے، رفیقہ کی محبت خواب تھا بکھر گیا، اس کی وہ انگوٹھی وہ نشانی یاد آتی ہے، اپنے ہاتھ سے شاہی ٹکڑا بریانی کھلاتی تھی، مہروں کی وہ خاص میزبانی یاد آتی ہے، ایک بھولی سی یاد ذہن میں ابھرتی ہے، آنکھ میچ لیتا ہوں تو نرگس دیوانی یاد آتی ہے، بڑھاپے کی آمد سوچ کر دل کانپ اٹھتا ہے، بڑھاپے کی آمد سوچ کر دل کانپ اٹھتا ہے، ہمیں رہ کے اپنی جوانی یاد آتی ہے۔ اگلا شعر سنیے، بند سنیے، کیا پسند ہے کہ گورے رنگ پہ تھے مائل پر کالی پہ بھی اعتراض نہیں تھا، گورے رنگ پر تھے مائل پر کالی پہ بھی اعتراض نہیں تھا، لمبا قد پسند تھا پر ناٹی پہ بھی احتجاج نہیں تھا، صحت جوانی تھی کسی بات کا اعتراض نہیں تھا، بندر کیا کہ گورے رنگ پہ تھے مائل کالی پر بھی اعتراض نہیں تھا، لمبا قد پسند تھا پر ناٹی پہ بھی احتجاج نہیں تھا، صحت جوانی تھی کسی بات کا اعتراض نہیں تھا، ہاں، صحت جوانی تھی کسی بات کا اعتراض نہیں تھا، یہ ایڈز نہیں تھی
मौज व मस्ती में खौफ का इम्तजाज नहीं था, मौज व मस्ती में खौफ का इम्तजाज नहीं था, माना कि किरदार अपना काबिल एजाज नहीं था, माना कि किरदार अपना काबिल एजाज नहीं था, पर मन साफ था, रंगो मजहब नस्ब मजहब का इम्तियाज नहीं था, रंगो नस्लो मजहब का इम्तियाज नहीं था। शीरीं का मस्ताना तकल्लुम लोरी देकर कभी हमें सुलाए, रिहाना की सांसों की हल्की सी ताबश हमें जगाए, बसी हुई थी जो उसकी तलाई जुल्फों में वो खुशबू आज भी दीवाना हमें बनाए, लड़ी थी आंख पहली बार जब उस दोहरा जबी से, वो मंजर आज भी जन्नत का नक्शा हमें दिखलाए, भरपूर जवानी थी जिसका जी चाहे हमें बुलाए, सिखों का असूल है साहब जो आए सो राजी जाए। अब ये दिल्ली के कुछ मनाजर पेश करता हूँ। जो जामा मस्जिद के पीछे गली पराठे अक्सर खाते थे, नई सड़क पर जाके उर्दू बुक डिपो में उर्दू से प्यार बढ़ाते थे। मैं अभी जब भी दिल्ली जाता हूँ उर्दू बुक डिपो ऑलवेज बाय बुक्स। चांदनी लाल किले में इंडो पाक मुशायरा सुनने हम जाते थे, जहाँ मखमूर दहलवी साहब अपनी गज़ल सुनाते थे। काफ़ी मशहूर शेर हैं, शायर हुए हैं दिल्ली के, गालिब साहब के बाद उनका नंबर आता मखमूर दहलवी। चांदनी चौक में घंटे वाले की मिठाई हम खाते थे, पैसे की कमी हो गुरुद्वारा असीसगंज में लंगर मुफ्त उड़ाते थे, बरसात के मौसम में मेले में फूल वालों की सैर को जाते थे, मजनू के टीले पर हंसी आगोश में शाम बिताते थे, पंडित नेहरू मौलाना आज़ाद से भी कभी हाथ मिलाते थे। उस वक्त की डिफेंस वगैरह कोई टेररिज्म कुछ नहीं था। आई शूक हैंड विद नेहरू एंड मौलाना आज़ाद स्टैंडिंग नेक्स्ट टू। गांधी जी का भाषण सुनने भंगी कॉलोनी जाते थे, कुतुब मीनार महरौली जाकर गालिब की कब्र पर फूल चढ़ाते थे, बिरला मंदिर जंतर मंतर कनॉट प्लेस में जूतियां हम चटखाते थे, वेंगर में कभी बैठकर कैबरे का मज़ा उड़ाते थे, यॉर्क में जाकर कभी कभी 1-2 पैग चढ़ाते थे, जवानी का तकाजा था दरियागंज की गलियों से गुजर जाते थे, दाएं बाएं चारों तरफ हसीनों के हमें सलाम आते थे, हमारे ख्याल परेशान उनकी जुल्फों में उलझ के रह जाते थे, अकबर रोड का पता जिन पे लिखा होता था ऐसे भी हमें पैगाम आते थे, भीड़ में अजमेरी दरवाजे से दिल्ली दरवाजे तक घंटों लग जाते थे, दिल्ली कॉलेज जाकर कभी हम अपनी अदबी प्यास बुझाते थे, जहां मिर्ज़ा महमूद बेग सलीस उर्दू में तकरीर फरमाते थे। अब दिल्ली कॉलेज 320 years old है। It was established in 1692 as मदरसा गयासुद्दीन। गयासुद्दीन was one the general in औरंगज़ेब आर्मी। जब से ये चला आ रहा है 320 साल हो गए हैं, और वहाँ की मशहूर अलमनस कई निकले हैं। लियाकत अली खां आपके प्राइम मिनिस्टर वहाँ से थे, और सर सैयद अहमद खां was the alumnus of that college. It is the only institution in Delhi even today offers honors courses in Persian and Arabic. तो ये 300 बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है ये, जहाँ मिर्ज़ा महमूद बेग प्रिंसिपल रहे हैं, बहुत सलीस उर्दू में तकरीर फरमाते थे। अब सुनिए आखिरी बंद, काफ़ी लंबी हो गई। जवानी के दिनों में ख़तरा बहुत था, खतरे में हम कब आते थे, खतरा बहुत था, खतरे में हम कब आते थे, रात अंधेरी में किसी के सुर्ख लबों का रंग चुराते थे, शौहर के आने पर अलमारी में छुप जाते थे, गर्मी में दम घुटता था, सांस लेने से भी घबराते थे, जरा सी आहट पर पसीने तक छूट जाते थे, उस वक्त अपने किए पर अक्सर बहुत पछताते थे, कभी ऐसा न करने की कसम उठाते थे, मान साहब उस वक्त कानों को हाथ लगाते थे, रात गए फिर घर के बुद्धू घर को आते थे। जनरल मान साहब ने अपनी नज़म सुनाई थी, इस दफा गजल छोड़ी है, लेकिन जो है हुस्न जो इनकी शायरी का वो गज़ल में, तो गज़ल ज़रूरी है। जनरल मान साहब आपका प्यारी सी जो लोग आखिर में रह जाते हैं असली मुशायरे के सुखनवर अल्फाज आप वही समझे जाते हैं, इसलिए आपकी हम तो इंतजामिया है, हमने तो रहना ही नहीं एक मतलब पेश खिदमत है नईम साहब इजाजत है। मतलब क्या है कि मोहब्बत की कहानी आँखों से बयां होती है, मोहब्बत की कहानी आँखों से बयां होती है,
داستان عشق میں بے زبانی بھی زباں ہوتی ہے، واہ جی واہ، محبت کی کہانی آنکھوں سے بیاں ہوتی ہے، داستان عشق میں بے زبانی بھی زباں ہوتی ہے، جذبات محبت کا طوفان ہے یہ روکے نہ رکے گا، واہ جذبات محبت کا طوفان ہے یہ روکے نہ رکے گا، یہ ندی تو اشک بن کر آنکھوں سے رواں ہوتی ہے۔ یہ شعر سنیے، بہت مجھے پسند ہے کہ محبت میں بے خودی کا یہ عالم ہے، محبت میں بے خودی کا محبت میں بے خودی کا یہ عالم ہے، توجہ چاہوں گا، محبت میں بے خودی کا یہ عالم ہے، یہ عالم ہے، نہیں معلوم دل ہے کدھر اور خلش کہاں ہوتی ہے، نہیں معلوم دل ہے کدھر اور خلش کہاں ہوتی ہے، سانس رکتی ہے نبض تھمتی ہے موت پر آتی نہیں، سانس رکتی ہے نبض تھمتی ہے موت پر آتی نہیں، یہ وقت وہ ہے زندگی جب موت سے بدگماں ہوتی ہے، محبت کی کہانی آنکھوں سے بیاں ہوتی ہے۔ سلمہ جی اب آپ کب تشریف لے آئیں؟ میں نے دیکھا نہیں، اس صرف آپ کا کلام سننے کے لیے آئے۔ سن کر جسے چشم بتے سنگ بھی ہو جائے نم، سن کر جسے چشم بتے سنگ بھی ہو جائے نم، ایسی دل دوز کسی عاشق کی فغاں ہوتی ہے، محبت کی کہانی آنکھوں سے بیاں ہوتی ہے۔ شعر کہ ہے وقت ہجر جلتا ہے جگر، وقت ہجر جلتا ہے جگر، دل سے آہ نکلتی ہے، پر لبوں تک آتے آتے وہ دھواں ہوتی ہے۔ شعر توجہ فرماؤں گا نہیں تو آپ مطلب کا ہے، پہلے تو کر دیا راکھ اسے بے دردی سے، ملاحظہ فرمائیں، پہلے تو کر دیا راکھ اسے بے دردی سے، دیکھ خاک پروانہ شمع اب پشیماں ہوتی ہے۔ واہ واہ، یہ مقرر ہے۔ پہلے تو کر دیا راکھ اسے بے دردی سے، دیکھ خاک پروانہ شمع اب پشیماں ہوتی ہے۔ اور اگلا شعر مطلع کی مناسبت سے موضوع ہے اور جناب جگر مراد آبادی صاحب کے انداز میں ہے، اردو کے رومانٹک پوئٹ سمجھ جاتے ہیں، تو مطلب یعنی کہ محبت کی کہانی آنکھوں سے بیاں ہوتی ہے۔ خدا را محفل میں مجھے چشم لطف سے نہ آپ دیکھیے، محبت کی کہانی آنکھوں سے بیاں ہوتی ہے، خدا را محفل میں مجھے چشم لطف سے نہ آپ دیکھیے، چشم لطف سے نہ آپ دیکھیے، یوں تو بوڑھے شاعر کی تمنا جہاں ہوتی ہے۔ خدا را محفل میں مجھے چشم لطف سے نہ آپ دیکھیے، چشم لطف سے نہ آپ دیکھیے، یوں تو بوڑھے شاعر کی تمنا جمع ہوتی ہے، کیونکہ محبت کی کہانی آنکھوں سے بیاں ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے، سعید صاحب نے ہمیں اکٹھا کیا ہے، برسوں کے روٹھے ہوئے دوست بھی مل جاتے ہیں گلے، برسوں کے روٹھے ہوئے دوست بھی مل جاتے ہیں گلے، محبت مان کی جب درمیاں ہوتی ہے، محبت کی کہانی آنکھوں سے بیاں ہوتی ہے۔